آپ ساجد صاحب، آپ ظاہر ہے آپ ایک استاذ بھی رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں. میں ایک سوال پہلے کیا تھا، تھوڑا میں چاہتا ہوں اس کو بھی ایڈریس کریں کہ ہم صرف دین کے دائرے ہی میں گھوم رہے ہیں. ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ دیگر ڈسپلنز میں بھی ہمارے طالب علم کو اپنے سبجیکٹ سے، ہمارے استاذ کو اپنے سبجیکٹ سے وہ علمی لگاؤ نہیں ہوتا جس میں اس کو عبور حاصل کرنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس کی جستجو میں دیگر نقطۂ نظر کو مزید سیکھنا. یہ ایک علمی رویہ بنتا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جذباتی پن ہے یا ایک ہی سوچ کا پابند ہونا ہے یا اسی کا تقاضا پیدا ہونا ہے اور کرنا ہے، یہ بڑھ گیا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی بڑا عالم کسی بھی سبجیکٹ کا گفتگو کرتا ہے تو وہ بڑا نرم ہوتا ہے اور وہ بڑا سادہ ہوتا ہے اور وہ بہت سارے علوم کے لیے اور بہت اختلاف رائے کے لیے اس کے ہاں بڑی گنجائش ہوتی ہے. یہ جو تباہر ہے علم کا، یہ بڑی بردباری اور رواداری خود پیدا کر دیتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ علم کی کمی اور علمی رویے کی کمی ہے، اس نے پوری ہی ہماری شخصیت کو اور ہماری جو ایکسپریشن کو بڑا وائلنٹ کر دیا ہے. اصل میں جو علم مفید ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا ہے، وہ تو یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ میرے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، اور میں دوسروں کے لیے احترام کرنے والا بن جاؤں گا، ان کی اختلاف رائے کو قبول کرنے والا، ان کے غلط رویے کو برداشت کرنے والا بنوں گا. لیکن اگر مجھے علم مفید حاصل نہیں ہوا، یعنی میں نے بس سیکھ لیا ہے، اس کے اثرات اپنے اوپر نہیں ہونے دیے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا ہے، تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتا. البتہ جو اس وقت ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بدقسمتی سے خواہ دینی علم کا میدان ہو یا عام جو جدید علوم ہیں ان کا میدان ہو، اس میں ہم نے علم کے ساتھ دنیوی کامیابیوں کو جوڑا ہے کہ میں نے اس لیے ڈاکٹر بننا ہے کہ میں نے کمانا ہے، میں نے اس لیے یونیورسٹی جانا ہے کہ میں نے کمانا ہے. تو اب یہ جو کامیابی دنیوی معاملے کو ہم نے اس کے ساتھ جب جوڑا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا ہدف خراب ہو گیا ہے. اب علم مفید کا مطلب ہے کہ ورلڈلی جو جس سے آپ کو سکسیس، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. جبکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا انسان بنوں، میری خدا کی نظر میں یا کم از کم لوگوں میں میں ایک اچھا انسان سمجھا جاؤں. اگر نیکی نہ آخرت نہ بھی پیش نظر ہو تو وہ یہی ہوتا تھا کہ میں ایک اچھا ڈیسنٹ زبردست آدمی جس کو لوگ مل کر اچھا لگے، ان کو مجھے بعد میں تعریف کریں، یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں. اب یہ نہیں رہا ہے. تو اس نے ہم نے مذہب میں بھی اب دیکھیے کہ مذہب نے پچھلے جو 70 سال میں ہم نے مدارس سے لوگ پیدا کیے ہیں، ان میں میرا خیال ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بعد میں دھکے کھاتی ہے. ان کے پاس کوئی دنیوی راستہ نہیں ہوتا. اب وہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ والدین نے اس کو ڈال دیا مدرسے میں، وہاں پہ مفت تعلیم تھی، چلو 10-12 سال کھا پی بھی لے گا، 7-8 جتنا بھی اس کا کورس ہے، تو وہاں اس کا کھانا بھی مسئلہ حل ہو گیا، کپڑوں کا بھی حل ہو گیا، رہنے کا بھی حل ہو گیا. تو جب ہم نے یہ راستے اختیار کیے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر علم کا وہ جو وقار تھا، وہ جو تقدس تھا، وہ ختم ہوا ہے. اس کے جو میرے شخصیت پہ اثرات ہونے تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ اس کے سارے اثرات ہیں. اور یونیورسٹی میں تو اب جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو بس لڑکے ہی ہوتے ہیں، ٹیچر تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ان کی تو نہ وقار نہ کوئی شخصیت، بس وہ بلکہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض بچے اسکول کے طالب علم حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں.